زیدی یوٹیوب پہ آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت سے پاکستان کا مقدر جڑا ہے، اس سماعت سے پاکستان کے آنے والے دن جڑے ہیں، بیکاز وزیر اعظم اور صدر کے تمام احکامات مشروط ہیں اس سماعت کے آرڈر سے۔ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی، اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، جس سے آگے کا لائے عمل طے ہوگا کہ آگے یہ ملک کس طرح سے چلے گا۔ یہ سماعت اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز اس میں ایک جو لا کویشچن ہے وہ بھی سیٹل ہونا ہے۔ کیا اسپیکر کی رولنگ یہاں پہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ کیا اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ لا پوائنٹس ہیں، اس وجہ سے یہ سماعت بہت ضروری ہے، اور یہ سماعت یہ بھی طے کرے گی کہ وزیر اعظم آئندہ آنے والے شہباز شریف صاحب ہوں گے اگر نو کانفیڈنس موشن ہو جاتا ہے، یا عمران خان صاحب نے جو اسمبلی ڈیزالو کی ہے نئے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ سماعت کی طرف چلتے ہیں۔ 5 رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس خود اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں جسٹس مظہر عالم اس کیس میں شامل تھے، جسٹس منیب اختر اس کیس کا حصہ تھے بینچ کا، اس کے ساتھ جسٹس جو ہے جمال مندوخیل شامل تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے، اور عمر عطیہ بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ سماعت کے آغاز میں فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنے آرگیومنٹس دیے۔ وہ آرگیومنٹ کیا دیے میں 1 to 1 جو ہے 1 on 1 آپ کو بلٹ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ جو سماعت ہو رہی ہے یہ بہت ضروری اس وجہ سے ہے بیکاز اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیے ہے، اور ایک ایسی رولنگ دی ہے جو کہ آئین کے منافی ہے، آئین کی روح کے منافی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر نے اس رولنگ کے تحت تمام اپوزیشن کے ممبرز کو غدار قرار دے دیا، اور صرف غدار قرار نہیں دیا گیا بلکہ ان کو ڈیو کورس آف ہیئرنگ یعنی ان کو سنا بھی نہیں گیا، اور ان کے خلاف اسپیکر کی رولنگ ایک طرح سے فیصلہ ہے، لہٰذا اس رولنگ کو کل عدم سپریم کورٹ کی جانب سے قرار دیا جائے اور نو کانفیڈنس کی ووٹنگ کو دوبارہ کرایا جائے۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے 20% سے زیادہ لوگ کسی موشن ریزولوشن یا کسی موشن کے حوالے سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اسپیکر کو چاہیے کہ وہ رولنگ جو ہے، وہ موشن جو ہے، وہ ریزولوشن جو ہے وہ ہونے دیا جائے اور اس کے بعد رولنگ دی جائے۔ اسپیکر نے اس کو ختم کر کے ایک نئے آرٹیکل پہ، ایک نئے ریزولوشن پہ رولنگ دے دی، جبکہ اس کو ڈسمس کر دیا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر نے جو حوالہ دیا ہے جس میں آرٹیکل 5 کا کہا گیا ہے، تو آرٹیکل 5 کے حوالے سے کہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی کانسپریسی کی ہے حکومت کے اگینسٹ؟ کیا اس کو ہیئرنگ دی گئی ہے اس معاملے کو؟ کیا اس پر ڈسکشن ہوئی ہے؟ کیا اس پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈسکشن ہوئی ہے؟ اگر ڈسکشن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میلا فائڈ انٹینشن ہے، یعنی بدنیتی پر مبنی کام ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس پر ایک امپورٹنٹ لا پوائنٹ اٹھا، اور وہ لا پوائنٹ یہ تھا کہ جسٹس منیب نے اٹھایا کیا ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ دے سکتا تھا؟ کیا وہ اسپیکر کی پاور یوز کر سکتا ہے؟ کیونکہ آئین میں اسپیکر کی پاور کو جو ہے، جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو پریویلیج حاصل ہے، جس پر کورٹ کو سیٹسفائی کیا گیا۔ ایک اور جو چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ آرٹیکل 69 کا ایمبٹ کیا ہے، یعنی یہ جو آرگیومنٹ تھا کہ سپریم کورٹ میں رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی ہے اسپیکر کی رولنگ، اس کا اسکوپ کیا ہے، ایمبٹ کیا ہے، جس کی دلائل دیتے ہوئے فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ایک تو انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا ہے؟ انڈین سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو خلاف آئین ہو، جو آئین کی روح کے منافی ہو، اس کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کورٹ آف لاء میں اس پر ججمنٹ بھی آئی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پرٹیکولرلی آپ اس ججمنٹ کا حوالہ دیں، جس پر 3-4 جو ہیں ججمنٹ کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا۔ ایک فرزند علی، ایک جو یہ جو پروسیکیوٹر نیب ہیں اظہر صدیق، ان کے حوالے سے تھی، اور ایک اور ججمنٹ تھی جس میں میر ظفر جمالی کی بات کی گئی تھی۔ تو ان 3 ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پرٹیکولر ججمنٹ ہمیں کل لا کے سبمٹ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی سوال اٹھایا
کہ جو پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہوئی تھی, اس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیوں کیا, اور اس بائیکاٹ کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ جو حکومت ہے اس نے جب آرٹیکل 5 لگایا تو اس نے یہ پلی لی ہوئی ہے, اس میں یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی نے ایک چیز پاس کی ہوئی ہے, ایک چیز ریزولوشن نکالا ہوا ہے, اور اس کے تحت جو اس کی ریلیز ہے, پریس ریلیز ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ملک کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. تو اس کو بھی سیٹسفائی کرنا پڑے گا, اور اس حوالے سے کل رضا ربانی جو ہے دلائل دیں گے. آج کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ یہ معاملہ جلدی کرنا چاہیے بیکاز آف کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر چکے ہیں, لیکن ان کا یہ آرڈر مشروط ہے آرڈر آف دا کورٹ سے. جب کورٹ میں کل یہ آرڈر آئے گا, اس کا کل نتیجہ آ جائے گا. کل ممکنہ نتیجہ کیا ہوگا یہ اس پر جمپ نہیں کریں گے ہم, لیکن آپ کو ہم لیگل پوائنٹس فیکٹس بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کورٹ اس بات پہ کنونس نظر آئی ہے کسی حد تک کہ یہ انلیگیلٹی ہوئی ہے, لیکن کورٹ نے کچھ پوچھا ہے, اور کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ آرٹیکل 69 کے حوالے سے, آرٹیکل 69 جو یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی رولنگ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی, اس کا ایمبٹ اور اس کا اسکوپ کے حوالے سے آپ نے ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ واقعی جو ہے انکانسٹیٹیوشنل کام ہوا ہے جس کو سپریم کورٹ رولنگ دے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم جو رولنگ دیں گے ہم ایک تو ہیسٹ میں نہیں دیں گے, جلد بازی میں نہیں دیں گے. ہماری رولنگ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے لیے ہوگی, اس کی ریپرکشنز ہوں گی, اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. دیٹس وائی ہم بڑا سکون سے اس معاملے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے, دونوں سائڈز کو سن کر. آج استدعا کی گئی تھی کہ آج ہی فیصلہ کر دیں, لیکن کورٹ نے وہ استدعا مسترد کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ استدعا اس وجہ سے کی گئی تھی کہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم احکامات جاری کر رہے ہیں, اور آرٹیکل 224 کی کلاز 3 یا 4 ہے غالباً, اس کے تحت وزیر اعظم اپنے اختیارات کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے تحت احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں, اور اس کے تحت نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کر دیا گیا ہے جس کے لیے اپوزیشن لیڈر کو لکھنا ہے. اگر آپ نے یہ رولنگ جلدی نہ دی تو 3 دن کے اندر کیئر ٹیکر حکومت بن جائے گی, جو کہ اور آئینی بحران کا کھڑے کرے گی اور ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ سے زیادہ ایگر ہیں, ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا جلدی فیصلہ ہو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ نے اس کیس کی دوبارہ سماعت کرنی ہے. فاروق نائک اپنے دلائل دے چکے ہیں, رضا ربانی نے اپنے دلائل دینے ہیں, عطا تارڑ جو ہیں اعظم نذیر تارڑ جو ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے اپنے دلائل دینے ہیں, مخدوم علی خان نے دلائل دینے ہیں, اٹارنی جنرل نے دلائل دینے ہیں, نعیم بخاری جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو پریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے دلائل دینے ہیں, اور پھر جو بابا رحمان ہیں اور علی ظفر ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل دینے ہیں. کل انٹرم آرڈر اس کا آ جائے گا, اور وہ یہ دیکھنا ہے کیا سپریم کورٹ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو نلیفائی کر کے دوبارہ نو کانفیڈنس موشن کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی, یا پھر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ جب حکومتی سائٹ کو سنا جائے گا تبھی فیصلہ کیا جائے گا. اس سے پہلے بابا روان سب سے پہلے جب آئے انہوں نے کچھ سیاسی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس کو کورٹ نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, ہم لیگل پوائنٹ پر ڈیبیٹ کریں گے اور وہ لیگل پوائنٹ ہمیں بتائے جائیں. کورٹ نے اب 2-3 سوالات کیے ہیں. ایک تو ایمبٹ آف 69 کے جو اسپیکر کی رولنگ ہے کیا سپریم کورٹ چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کے حوالے سے کورٹ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں, اس کے حوالے سے ججمنٹ دیں. دوسرا کورٹ نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمنٹری میٹنگ تھی اس کا کیوں بائیکاٹ کیا اور اس کی ریپرکشنز کیا ہیں. تیسرا یہ انہوں نے آرگیو کرنا ہے کہ ان کو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل آپ کے آرگیومنٹ میں کس طرح ہے اور حکومت اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرے گی. کل دیکھتے ہیں کل مزید سماعت جو ہوتی ہے اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. فی الحال کی سماعت میں کورٹ جو ہے بہت حد تک کنونس نظر آئی ہے کہ جو رولنگ دی گئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن ابھی حکومتی سائڈ رہتی ہے. حکومتی سائڈ جو آرگیو کرے گی اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ضرور اپنی رائے شیئر کریں گے. ٹل دین قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.